الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم یکن من الساجدین۔ معزز سامعین، سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق آدم کا تذکرہ کیا، اور تخلیق آدم کا ہی نہیں بلکہ کس طریقے سے وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے اس کو بڑے ہی اجمالی طور پر بیان کیا، اور کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کہا کہ ہم نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی۔ صورت کس طریقے سے اللہ رب العالمین بناتا ہے؟ دیکھیے سورہ مومنون کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت پیش کی ہے، کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسانوں کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے ایک نطفے کو ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہرایا، نطفے کو ہم نے ٹھہرنے کی جگہ پر ٹھہرایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے اس نطفے کو خون بنایا، خون بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو گوشت بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور ہم نے ان ہڈیوں پر پھر سے گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا جو پروسیس ہے ایک طرف سے بیان کیا کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ نطفہ بناتے ہیں، نطفے کو ہم ٹھہراتے ہیں، جہاں پر ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر ہم نطفے کو ٹھہراتے ہیں، اور اس نطفے کو ہم خون میں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر اس خون کے لوتھڑے کو ہم گوشت بنا دیتے ہیں، اور اس گوشت کے اندر ہم ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہڈیوں کے ارد گرد ہم دوبارہ گوشت چڑھاتے ہیں۔ گوشت کو چڑھانے کے بعد اس کے بعد ہم تمہاری تخلیق کرتے ہیں، تمہاری شکل و صورت بناتے ہیں، تمہارے جسم کی جو ساخت ہے، بناوٹ ہے، اس چیز کو ہم تمہیں بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا ثم انشأناه خلقا آخر، اور اسی طریقے سے ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ کریں گے۔ یعنی جب آدمی مر جائے گا اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اور جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ سے انسانوں کو اسی طرح پیدا کرے گا، اسی طرح پیدا کرے گا جس طرح اللہ رب العالمین نے پہلی بار پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والوں میں یعنی کتنا ہی بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العالمین بابرکت ہے، احسن الخالقین، اور وہ سب سے خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا بہت ہی مختصراً جو ہے بیان کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سارے فرشتوں نے کیا؟ سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ایک چیز واضح کر لیتے ہیں کہ کیا ابلیس بھی فرشتہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ نہیں، ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا، بلکہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ کس میں سے تھا؟ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، لیکن وہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی حکم دیا کہ وہ بھی سجدہ کرے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب اللہ رب العالمین پوچھتا ہے قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، کہا کہ تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، تجھے کس چیز نے روک دیا
قال انا خیر من، تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ ابلیس کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی آدم سے میں بہتر ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ تو شیطان کی عقل دیکھیے، ابلیس کی عقل دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ افضل نہیں ہے، اور اس کا یہ فلسفہ تھا کہ افضل کو مفضول پر فضیلت نہیں مل سکتی، حالانکہ اللہ رب العالمین کا حکم اصل ہے، افضل کون ہے مفضول کون ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا کیا جائے گا کہ کہاں پر اللہ نے کیا حکم دیا، جب حکم دے دیا تو اس میں پھر ہمارا فلسفہ اور ہمارا منطق کام نہیں کرے گا۔ تو کہا گیا، شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، تو بھلا میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دھتکارتے ہوئے کس طریقے سے اسے جہنم سے نکالا، جنت سے نکالا، کہا فاهبط منها، نکل جاؤ یہاں سے، فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، تمہارا کوئی حق نہیں، تم پر کوئی حق نہیں ہے کہ تم جنت میں رہ کر کے تکبر کرو، فخرج، نکل جاؤ، انک من الصاغرین، جو ہے تم ذلیل و خوار ہو۔ اور اس کے بعد ابلیس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک تو مجھے مہلت دے۔ اچھا، یہاں پر آپ نے کبھی غور کیا کہ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ اب نکل جاؤ، تو شیطان کو کیا چاہیے تھا کہ وہ معافی مانگ لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ شیطان میں، ابلیس میں اور آدم علیہ السلام میں چند فرق ہیں۔ وہ فرق کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تو انہوں نے سب سے پہلے اس گناہ پر شرمندگی کا احساس کیا، وہ نادم ہو گئے اور فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کر لی۔ لیکن وہیں پر جب شیطان نے کوئی گناہ کیا تو اس نے جو ہے اپنے آپ پر ملامت نہیں کی، نادم نہیں ہوا، بلکہ کیا کیا؟ تکبر کرنے لگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔